اللہ کے علاوہ نا کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. دیکھیں اچھا ایکٹر ڈائریکٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل انسان ہو. آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے, وہ ہے محنت. میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھے دوستوں کی طرح آ کے صاف کہتے ہیں یار یہ غلط بات کی آپ نے, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہوا یہ کہ جس وقت وار آئی نا, وار کے بعد میں بینکرپٹ ہو گیا. میں نیچے اتر رہا ہوں, فوٹوگراف, جیب میں پیسہ نہیں ہے. میں نے تو اپنے پورے کیریئر میں 30 سال میں میرے خیال میں کوئی 4000 پروجیکٹس کر لیے ہوں گے. سر دیکھیں نا اہل لوگ تو مجھ سے بھاگتے ہیں. میں نے میں شروع کی نا کہ یار مجھے تو میرے پیسے چاہیے, یار آپ کو نا کام نہیں ملے گا. میں نے کہا گیو اے شٹ اباؤٹ دیٹ. بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تھینک یو فار انوائٹنگ می کاشف بھائی. بہت دنوں سے میرے ذہن میں جو کچھ تھا اور یہ جو آج ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گا, کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت تھی کہ جس نے کووڈ کے بعد خاص طور پہ سب لوگوں کو اور سب سارے دوستوں کو جن کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں, آپ نے ایک گروپ تشکیل دیا ڈائنامکس. ماشاءاللہ وہ گروپ بہت ہی زبردست اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. جتنے اچھے لوگ اس کے اندر آپ نے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سب کام کے لوگ ہیں. بیسک مقصد مجھے اس گروپ میں جو سب سے بڑا نظر آیا آپ کی طرف سے ایز گروپ لیڈر بھی, ایز ایڈمن آف گروپ بھی, کہ کوئی بندہ جو کووڈ میں اتنا پریشان رہا, چیزیں رہا, کیونکہ آپ نے اس کو فارم ہی کووڈ میں کیا تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کہ وہ کسی طریقے سے انگیج رہے پازیٹیوٹی کی طرف. اور اگر اس کے پاس ایونیوز ابھی بند ہو گئے ہیں, شوٹس بند ہو گئی ہیں, سب کچھ بند ہو گئی ہیں, تو کم از کم ایک جگہ ایسی ہو جہاں پر بندہ اپنی آپ کو ریلیکس کرے, ویڈیوز وغیرہ بناتا رہے, چیزیں. لیکن اس میں جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ آج جو میں یہاں یہ سب کر رہا ہوں اس کے پیچھے جو میں نے پک کیا نا, جو مجھے ملا, وہ انسان ہر جگہ کہیں ڈسکس نہیں کرتا, لیکن آج مجھے موقع ملا کہ وہ جو آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ کر کے آپ ایک ہی چیز بتاتے رہے کہ اپنا کریں, یہ چینلز ہیں, یہ دنیا ہے, یہ ایسی چلتی رہے گی. آپ کو ایک فریڈم مل گیا ہے تھرو انٹرنیٹ, جس کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اپنی دنیا آپ پیدا کریں. تو سر یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کاشف بھائی مجھے لگا کہ یہ تو آلریڈی دنیا میں لوگوں نے 10 12 15 سال پہلے مجھے لگتا ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کر لیا تھا, اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو ایک پاور ہے وہ آگے جا کے اس کی کیا ہوگی. اچھا, اب اس پاور میں 2 چیزیں بڑی ایک بنیادی ہوتی ہیں, ایک شہرت کا ایلیمنٹ اور ایک جو فائنینس کا معاملہ ہوتا ہے, کہ صرف شہرت تو نہیں چاہیے ہوتی انسان کو, شہرت کے ساتھ انسان کو پیسہ بھی چاہیے. تو مجھے یہ لگا کہ لوگ, اچھا میں شاید بچپن سے ہی میں ایسا تھا, میں انٹرنیشنل خبروں پہ, انٹرنیشنل جو ٹیکنالوجی کی باتیں ہوتی ہیں, انوویٹیو کوئی پروڈکٹس آتے ہیں, میں ان کے اندر ہمیشہ سے رہتا ہوں. تو اس میں مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے نا تھوڑا جو ٹائم سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے, مجھے پتہ ہوتی ہیں کہ یار یہ دنیا میں آ گئی ہیں اور وہ ایونچولی پاکستان میں بھی آ جائیں گی. تو انٹرنیٹ ایک ایسی چیز تھی, ظاہر ہے, جو جب آیا فیس بک ہم دیکھتے تھے تو شروع میں آپ کو یاد ہوگا فیملی کی تصویریں لگتی تھیں, ویکیشن کی تصویریں لگتی تھیں, لوگوں نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا فیس بک کو. پھر انسٹاگرام آیا, لوگ بور ہو گئے, لوگوں نے بولا یار انسٹاگرام کیا ہے, تصویریں یہاں بھی چڑھا رہے ہیں وہاں بھی چڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انفلوئنسنگ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا, اور پھر ایک وقت آیا جب لوگوں نے, دنیا نے نالج شیئر کرنا شروع کی ان جگہوں پہ. یوٹیوب ایک ایسا چینل تھا 15 سال 20 سال پہلے جہاں لوگ صرف اپنے ہوم ویڈیوز چڑھا کے, برتھ ڈے اس کی چڑھا دی, اینڈ دے ہیڈ نو کانسیپٹ آف مونیٹائزیشن. لیکن آئی نیو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ کہ یار یہ ایک وقت آئے گا جس وقت یہ ٹیک اوور کرے گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دم سے 2023 میں 2024 میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اتنا آگے چلے جائیں گے. مجھے لگ رہا تھا سلو ہوگا. تو میرا ہمیشہ سے کاشف بھائی یہ رہا ہے کہ یار اللہ کے علاوہ نا کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. اپنی جو سکلز ہیں, اپنے جو ویلیو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہوتی ہے, ہم کبھی کبھی اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ میاں نے ہمیں کسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک ایکٹر ہوں تو بس میں اس فون کا انتظار کرتا رہوں جو مجھے چینل سے آنا ہے. میں کیوں نہ اس سکل کو یا اس پوزیشن کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کو اور بھی ایونیوز میں چیک کروں. تو آپ نے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا
somehow. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک میں نے انٹروڈیوس کیا, میں نے انٹروڈیوس اس طرح کیا کہ جس وقت لوگوں کو ویب سیریز کے بارے میں نہیں پتا تھا, اس وقت میں نے ایک ویب سیریز بنا دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جی انٹرنیٹ پہ آپ کا کانٹینٹ جا سکتا ہے اور اسی طرح پریویو ہو سکتا ہے اور اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے جس طرح چینل دیکھا جاتا ہے. تو مجھے لگا اس وقت لوگوں نے سیریس اس لیے نہیں لیا, لوگوں نے بولا یار نئی بات ہے کوئی, بٹ اس میں فائدہ کیا ہے, ہاں جی ہمارے لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب کوئی چیز مانیٹائز ہوتی ہے تو وہ فار ایور مانیٹائز ہوتی ہے. جب آپ کو ڈرامے کی فیس ملتی ہے تو ایک دفعہ ملتی ہے اور ڈرامہ ایک دفعہ چل کے ختم ہو جاتا ہے. بٹ وین یو آر آن دی انٹرنیٹ یو آر ایکسیسیبل ٹو دا ورلڈ, یو آر ایکسیسیبل ان نائجیریا, ان نیدرلینڈز, ان الاسکا, ایوری بڈی کین واچ یو. سو دا فریم آف بینگ فیمس ایکسپینڈس. سو دھیرے دھیرے ان چیزوں کو میں سمجھاتا رہا. اس میں سے آپ جیسے کچھ بھائی ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں, they have picked the point and they have created their own things and they understood the the value of not social media but internet کا جو ایکسیس ہے دنیا میں. تو I think یہ موٹیویشنل وہ تھی. اور جہاں تک آپ نے ڈائنامکس کی بات کی, تو ڈائنامکس میں کاشی بھائی میرا یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں, دیکھیں اچھا ایکٹر ڈائریکٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل انسان ہو. کبھی کبھی آپ کے اندر کچھ انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, اور جن لوگوں نے کامیابی کے رستے پہ چلے ہوتے ہیں اور وہ کہیں ناکام ہونے لگتے ہیں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو اپنی بیویاں اور بچے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک مورلی دے ڈونٹ اسٹینڈ ود دیم, دے فورگیٹ دا پوائنٹ کہ یار یہ شخص ایک وقت اتنا بڑا نام تھا, اتنا پیسہ کما کے اس نے دیا ہے, یا اتنا مشہور آدمی تھا. تو کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے بچے اور بیویاں بھی جو ہے نا وہ دے چینج دیئر ایٹیٹیوڈ. تو اس میں لوگ کیا ہوتے ہیں, ڈپریشنز میں جاتے ہیں. سم فال فار ڈرگز, الکوہول, یا الٹی سیدھی حرکتوں میں. ٹو بی پریسائز دے رون دیئر لائفس. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور جانتا تھا. تو میں نے کہا یار کیوں نہ ایک ایسا کلب بنایا جائے, ایک ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پر لوگ آ کے نا اپنی بات کر سکیں. ہم اتنا نام بنا لیتے ہیں کہ ہم ڈرتے بھی ہیں کبھی کبھی اپنی کمزوریاں شیئر کرنے میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بالکل, بہت بالکل. یار میرا بڑا نام ہے لیکن میں کیسے بتاؤں کاشف بھائی کو کہ میرے حالات ایسے ہیں. بالکل ہے جی کہ میرے گھر کا کرایہ نہیں ہے, میرے ساتھ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آپ نے کئی لوگوں کو مجھ سے انٹروڈیوس ایسے کیا کہ ذرا دیکھ لیں, تو میرے جو وسائل تھے وہاں پہ اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا. آپ نے کیا. اور ایسے ابھی بھی ہیں اس میں کچھ لوگ جو اب کم بیکس چاہ رہے ہیں. بہت سارے اپنے اپنے پروفیشن کے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس, لیکن ظاہر ہے ان کا گیپ آ گیا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا کہ سفر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, ماشاء اللہ چونکہ ظاہر ہے فیملی پوری کی پوری آپ کی اسی انڈسٹری سے وابستہ رہی, بلکہ فنون کی میں تو کہوں گا صرف ایک ہی انڈسٹری نہیں, فنون کے تمام جو شعبے موجود ہیں ان سب میں ماشاء اللہ کوئی نہ کوئی آپ کا کزن, کوئی نہ کوئی بھائی, کوئی نہ کوئی خالہ, کوئی نہ کوئی پھپھی, سب لوگ ماشاء اللہ سب موجود ہیں ادھر ہی فیملی میں. تو آپ کو کہیں ایسا نہیں لگا کہ آپ کسی لابی کا حصہ نہ بن سکے اس وجہ سے؟ کیونکہ یہاں لابی سسٹم جو ہے, میں مین اسٹریم کی خاص طور پہ بھی بات کروں, دیکھیں انٹرنیٹ ہو گیا, یہ تو ایک آپ نے خود آپ ہی یہ کلائنٹ لے کر آئے کہ بیٹا یہاں آؤ, یہاں تمہیں کم از کم وہ ساری چیزیں سے نہیں گزرنا پڑے گا جو ہم سب کو آپ کو گزرنا پڑا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے مینیج کیا سم ہاؤ کہ آپ اتنا عرصہ ماشاء اللہ وداؤٹ لابی, کیونکہ میں جتنا آپ کو دیکھتا ہوں میں نے آپ کو کبھی کسی ایک طریقے سے نہیں دیکھا, اسی وجہ سے آپ کسی ایک چینل کے ساتھ بھی باؤنڈ نہیں ہوئے. جیسے اگر کوئی ایک پروڈکشن ہاؤس ہے تو آپ چہرے دیکھ لیں نا, اس وقت نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کن پروڈکشن ہاؤسز کے کون سے مخصوص چہرے ہیں. آپ کیسے اس چیز سے بچ گئے لابی سے, کیا ہوا یہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی؟ یہ جب میں سٹارٹ کیا 1998 میں تو میں ایک بڑا فریش مائنڈیڈ بندہ تھا, اور میرا جب مجھے شہرت نظر آنے لگی کہ یار میں محنتی آدمی ہوں اور آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے, وہ ہے محنت. ہم اس پیٹرن پہ لگ گئے. آگے جا کے 2-3 سال کے بعد پتہ چلا پالیٹکس بہت بڑی چیز ہے اس میں. تو میں کہا ہے اس کام میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے؟ ہم تو سمجھتے رہے سیدھا سیدھا مزدوروں کی طرح کام کرتے جاؤ, کیے جاؤ, دکھاتے جاؤ, ہٹ ہوتے جاؤ, پیسہ کماتے جاؤ. پتہ چلا جی سیاست آ گئی بیچ میں, سیاسی لوگ بھی آئے, انسیکیورٹیز آئیں. اچھا میری خرابی ہے, بیڈ لک سمجھ لیں میری, کہ میں نہیں رکھ سکتا دل میں خراب غلط باتیں میں بھی کرتا ہوں. میں نے کوئی پرفیکٹ آدمی نہیں ہوں,
میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھے دوستوں کی طرح آ کے صاف کہتے ہیں یار یہ غلط بات کی آپ نے, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, میں ایکسیپٹ کر لوں گا. جب میں ان لوگوں سے ملا جنہوں نے اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرنی تھی, جنہوں نے بےہودگیاں کرنی تھی, جنہوں نے عجیب عجیب لوگوں کے پیسہ روکنا, لوگوں کی بے عزتی کرنا, لوگوں کو گریڈ وائز دیکھنا, او یار تو چھوٹا ایکٹر, تو مجھ سے اس طرح بات نہیں کیا کر, تو چھوٹا ڈائریکٹر, تو مجھ سے, میں نے کہا یار یہاں تو پراپر ایک ہائرارکی چل رہی ہے, کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, تو پھر ہم آرٹسٹ تو نہ ہوئے, ہم تو وہی پولیٹیشینز والی بات ہو گئی کہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے پھر سے چھوٹا پولیٹیشین, تو یہ تو جی حضوریاں اس کے اٹھانا اس کے کرنا, یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. میں بڑا حیران ہوا 3-4 سال, میں نے کہا ہے یہ کیا چکر ہے, اس چیز سے میں تھوڑا آف کیا. اچھا چونکہ نہ میں تو شادی ڈرامے کر رہا تھا, نہ طلاق ڈرامے کر رہا تھا, نہ میرا وہ تھا ببلی ڈرامے, میں ہمیشہ سے ایک سسپینس مسٹری ایکشن انٹروڈیوس کرانے والا آدمی ہوں. مجھے پتا تھا میرا پاتھ ہی ڈفرینٹ ہے. میرے فادر نے مجھ سے ایک بات کی جب انہوں نے دیکھا 3-4 سال میں جب میں اسٹیبلش ہوا, انہوں نے کہا بیٹا اٹس اباؤٹ ٹائم یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیز ڈومیسٹک ڈراماز. ایسے یار بابا بات یہ ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ان میں. انہوں نے کیوں, میں نے کہا میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کرسی رکھ کے سامنے مانیٹر رکھ کے رولنگ ایکشن کٹ کرتا رہوں. I need to run with the camera. I need to do my stuff. And he said, you will never be a rich man if you do this. پیسہ کمانا ہے تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا بابا جی مجھے جتنا پیسہ چاہیے ہوگا مجھے امید ہے کہ میں اتنا کما لوں گا جتنا مجھے چاہیے. اور وہ کیا ہوتا ہے کاجو بھائی, ایک گاڑی ہوتی ہے, گھر ہوتا ہے, آپ کے گھر والے اسٹیبل رہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا دادا مجھے ریجیکشن ملی میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. پاگل ہے, لڑتا ہے, پیسے مانگنے کو لڑنا کہتے ہیں. یہ میں نے کام کیا ہے. آپ ایک بھنگی کو بلاتے ہیں, آپ اس سے گٹر کھلواتے ہیں. جب آپ اسے گٹر کھلواتے ہیں تو کیا آپ اس کو 90 ڈیز کے بعد کہتے ہیں بیٹا 90 ڈیز کے بعد آنا. پلمبر آتا ہے یار, تو ہم سے زیادہ عزت تو پلمبر کی ہے. صحیح, جس کو صفت دینے آپ نے بھائی, میکینک کو, کسی کو, مطلب کوئی بھی اسکل. ایک آرٹسٹ ہے جو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, آ کے ڈپکٹ کرتا ہے ایک ایکٹر کو یا ایک رول کو. آپ نے اس کو ایک عجیب سی سسٹم میں ڈال دیا ہے. وہ ایڈورٹائزر کا سسٹم ہے 90 ڈیز کا. دیٹ از بٹوین یو اینڈ دی ایڈورٹائزر, دا چینل اینڈ دی ایڈورٹائزر. واٹ ڈز دی ایکٹر ہیو ٹو ڈو ود اٹ. وہ بھی مان لیا. اچھا پیسے تو دینے نا آپ نے یار. 90 دن سے 100 گئے, 200 گئے, 300 دن ہونے کے بعد جب آپ فون کر رہے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں یار آپ ہم سے اس طرح بات کر رہے ہو. اور بھائی کتنے فون کریں آپ کو, کتنی دفعہ آپ سے ذلیل ہوں, کتنی دفعہ آپ کی مسڈ کالیں, مطلب آپ کانٹریکٹ کا کوئی اس کوئی پورے کام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے کسی قسم کی, نہیں, نتھنگ. اس پہ بھی میں آؤں گا سر. ابھی آپ نے بہت اچھی بات ہی چھیڑی. اب بات یہ جب میں نے میں شروع کی نا کہ یار مجھے تو میرے پیسے چاہیے, یار آپ کو نا کام نہیں ملے گا. میں نے کہا give a shit about that. کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے, تو تم اللہ میاں نہیں بن سکتے. سیدھی سی بات ہے. میں آج آپ کے چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ پروڈکشن ہاؤس اس چینل اللہ میاں بن کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. اور آپ نے بھی جو کہا کہ I'm 51, I started when I was 21, 30 years to my industry. Alhamdulillah Rabbil Alameen, I never had to beg for work, never had to sit with channel owners, never had to. It's not that I don't respect them. Sultana Appa, I respect them. Ghazanfar Ali, my mentor, my godfather. ستیش آنند بڑا نام ہے. ہاں جو 2 نمبری لوگ نیچے آئے ہیں ان کو میں منہ پہ کہتا ہوں یار آپ لوگوں کا سٹائل ہی مجھے پسند نہیں. وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں شبن بھائی یو ڈونٹ ورک ود اس. اینڈ آئی لائک برو آئی ڈونٹ فیل لائک ورکنگ ود یو. بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز, جی مطلب اس وقت اگر سب سے بڑا نام رکھا جائے تو آپ دیکھیں نا, وار فلم جب آئی, مطلب اس سے بڑا تو کوئی برانڈ نہیں تھا نا. مولا جٹ تو اب بنا, بٹ مولا جٹ سے پہلے اگر ہم کسی ایک برانڈ کی بات کریں فلم کے لیول پہ تو وار تھا. اور اب وار میں جو آپ کی پریزنس تھی, جس قسم کا آپ کا رول تھا, مطلب اس کے بعد تو ایسا لگتا کہ شمون عباسی کا تو ایک پھر ایک دم سے پھر وہ ایک پتہ نہیں کوئی سسٹم خلاف آ گیا. سر آپ کو پتہ ہے ہوا کیا ہوا؟ یہ کہ جس وقت وار آئی نا, وار کے بعد میں بینکرپٹ ہو گیا. میری فیملی, میرے دوست یہ سمجھتے تھے کہ وار کے بعد اب میں کوئی انٹرنیشنل اور میں ڈالرز میں کما رہا ہوں. بالکل ایگزیکٹلی. اینڈ آئی وینٹ بینکرپٹ. وائی؟ بیکاز ہوا کیا کہ یہاں ہم لوگ ہمارے کچھ جو جیلس لوگ کہہ لیں یا کچھ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, انہوں نے پوری مارکیٹ میں پھیلا دیا. اور نہیں بھائی شمون بھائی 3 لاکھ روپے پر ڈے لے رہے ہیں, ان کو کون کاسٹ کرے گا. یہ بات پھیلتی چلی گئی. نو بڈی اسپوک ٹو می اینڈ آئی بین ویٹنگ کہ یار وار کے بعد
میں کچھ کروں, اور میں سب کرنے کو تیار تھا. میں ٹی وی, آئی لو ٹی وی بیکاز ٹی وی سے میں اسٹارٹ ہوا, میں اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کروں گا. یہ کچھ ہیں جو ایک دم سے فلموں میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم ٹیلی ویژن نہیں کریں گے, جی جی 5 سال 4 سال کے بعد پھر ٹیلی ویژن پہ بالکل نظر نہیں آتے ہیں. آپ تو ڈو ناٹ سے دیٹ. جب جاوید شیخ جیسا بڑا ایکٹر شاہ رخ خان کے ساتھ کام کر کے ٹی وی پہ آ سکتا ہے, بالکل تو ٹی وی نے تو تمہاری نشاندہی کی ہے پراپر, جی بالکل تمہیں ایک آئیڈینٹی دی ہے, بالکل اینڈ یو ریجیکٹڈ لائک اٹس کریپ. بالکل دیٹ از رانگ. میں ٹی وی پہ واپس آنے کو تیار. سر میرے بجلی کا بل پرابلم بن گیا, میرے گھر کا بل پرابلم بن گیا, میری گاڑی کے قسطیں جانا بند ہو گئی ہیں. میں پریشان کہ یار میں نیچے اتر رہا ہوں, آٹوگراف, جیب میں پیسہ نہیں ہے. I'm like, what am I gonna do with this thing? مجھے نہیں چاہیے یہ والی, مجھے پیسے دو بھائی. ایوارڈز دے رہے ہیں, ایوارڈز جانے کے لیے اور لینے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس, اور مجھے ایوارڈز دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ان ایوارڈز کا میں کیا کروں, گیو می ورک. 2-2.5 سال کے بعد میں بہت تنگ آ گیا. تو ایک ڈنر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور لیکن اس وقت آپ کی O21 کی شوٹ شروع نہیں ہو گئی تھی؟ شروع ہو گئی تھی باس, لیکن O21 میں اتنی کمپلیکیشنس تھیں کہ اس کا جو ڈائریکٹر تھا سمر نکس, اسے جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا. فلم ایک دم سے دوسرے لوگوں نے ٹیک اوور کر لی, جامی داخل ہو گئے, وہ ڈائریکٹر بن گئے, ان کو ڈائریکشن آ نہیں رہی تھی, پتہ نہیں فلم کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا تھا. اس وقت میں خوش تھا کہ یار مجھے دوسری فلم ملی ہے, بٹ اور وہی فلم جو آپ کرنا ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس دورانیے میں بھی کوئی سال کا تو فرق ہے, 1.5 سال. اچھا 1.5 سال کا تو فرق تھا اس میں بھی بڑے میں نے کرائسس دیکھے. اب جب میں ایک دن بیٹھا ہوں, یہ پروڈکشن ہاؤس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے شمون بھائی یار کوئی ٹی وی شیوی کا بھی کام کر لیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا ہاں. نہیں یار سنا ہے آپ بہت مہنگے ہو گئے ہیں باہر کے بعد. اچھا کس نے بولا؟ کہتے سنا آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے پر ڈے لے رہے ہیں. میں نے پر ڈے پاگل ہو گئے. یقین کریں اس بندے نے اسی وقت فون کیا, اس نے کہا یار شمون بھائی کو کاسٹ کریں. شمون بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میرے تو ریٹ کوئی اتنا نہیں ہے, وہی ہے جو میں. سر میں 2.5 سال 3 سال پر مجھے کام ملتا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے کام کو تباہ کرنے کے لیے صرف گوسپس کرنا ہی کافی ہے, اور کوئی کنفرمیشنز نہیں ہو کوئی رہی کنفرمیشن سے, کیونکہ پیسوں کا ڈفرینس اتنا بڑا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر کم کریں گے بھی تو کتنا کریں گے, کیونکہ وہ پیسے ہی ایسے ہیں کہ وہ تو مطلب سمجھ میں آنے والے پلانڈ گیم تھی. اچھا پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی یہ مجھ سے چڑ کھانے والے لوگ تھے نا, اور اوپر ہیں سارے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار بندے کو سب سے پہلے کس طرح آپ گرا سکتے ہو, اس کو گرا اس طرح سکتے ہو کہ آپ اس کا جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اس کی ختم کرو, اس کو توڑو, اس کو کام ہی نہیں دو گے تو کیا ہوگا, ایونچولی اپنے ان رولز میں سے نکل کے فادر کے, چاچے کے, مامے کے, تائے کے رولز کرنا شروع کر دے گا. مطلب جو آپ کا گولڈن پیریڈ تھا ان ٹرمز آف ایج, اس کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر دیا. میں ایکشن میں کرتا ہوں, سٹنٹس میں اپنے کرتا ہوں, کیا کچھ میں نہیں کرتا نہیں. اور اس میں تو دیکھا لوگوں نے, بلکہ اس کے فوراً بعد بھی, اور بلکہ ابھی بھی جو آپ کی 2.5 سال آئی ہے جی دیکھیں نا, مطلب فلمیں تو پھر ماشاءاللہ آپ نے تواتر کے ساتھ جتنی بھی ہیں, اب دیکھیں نا, اب ہر بات کہتے ہیں کہ فلم نہیں بن رہی بھائی جیسی بھی ہے انڈسٹری ہماری ہی ہے. آپ نے اپنی پوری فلم جو بنائی درج, جس کو اتنا زیادہ ریکگنائز کیا گیا مختلف حلقوں سے اور پاکستان سے باہر بھی, اب اس کے ساتھ جس قسم کی صورتحال یہاں پر ہمارے سینما مالکان نے کی, ظاہر ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. مطلب آپ نے اپنی پھر ایک دفعہ ساری جمع پونجی اس پہ لگائی. سب لگائی, میں نے گاڑیاں بیچی اس پہ, میں نے اپنے فرنیچر بیچا, میں نے اپنا کی بورڈ بیچا, میں اپنے ٹیم کے لوگوں کو یہ بات بتا رہا تھا کل آپ کے متعلق کہ پیشن کیا ہوتا ہے, اور وہ کتنے پیسوں میں کتنا بڑا انہوں نے پروڈکٹ نکال کے سینما کے لیول پہ لا کے پھینکا. اور سر ڈنمارک, UK, کینیڈا, امریکہ, ان سب جگہوں پہ ریلیز کی. کانز فیسٹیول کے کمپٹیشن میں نہیں گئی وہ, لیکن کان فیسٹیول کی ایگزیبیشن میں گئی, گندھارا فیسٹیول میں وہ ہے. اور آج الحمدللہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جب میں یوٹیوب آج بھی آپ کھولیں ابھی بھی موجود ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو انڈیا سے پریز آ رہا ہے. وہ لوگ جو KGF دیکھ رہے ہیں, جو RRR دیکھ رہے ہیں, جو باہوبلی دیکھ رہے ہیں, ان کی اتنی بڑی انڈسٹری میں اگر انڈینس کو ہم امپریس کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے ہالی ووڈ کے بعد, وہ انڈیا ہے. تو ہم وہاں سے پیسہ بھی کما رہے ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا لوگوں کو, اچھا کہیں آپ سے انسیکیورٹی تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آپ رائٹنگ, ڈائریکٹنگ, پروڈیوسر, ایکٹر, ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لائٹنگ ایکسپیکٹ سے لے کے تمام چیزوں کی اتنی نو ہاؤ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی نالج سے آپ کی نالج اتنی زیادہ ہے کہ کہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بلایا تو ہماری تو سارے جو راز ہیں وہ کھل جائیں گے.
ایسا لگتا ہے کہیں آپ کو؟ نہیں دادا، بات یہ ہے، مجھے ایک بات سمجھ آئے، میں تو ابھی اکھاڑا چل رہا ہے میرا. جی جی بالکل، کرنٹ بھی انجم، ہاں انجم شہزاد ماشاء اللہ ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں. بالکل ہے. مجھ سے لوگوں نے بولا اس میں سیریل میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. میں نے کہا میں جب آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ میں نے کہا میں جب سائن کر رہا ہوں تو میں ایز این ایکٹر سائن کر رہا ہوں، اور میں اپنے تمام ڈائریکٹوریل جتنے بھی میرے وہ لگیج ہے وہ میں گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہوں. آج کاشف گرامی اگر میرے سیٹ کے ڈائریکٹر ہیں، وہ جب تک مجھ سے کوئی مشورہ لیں گے نہیں، میں یار لائٹ یہاں نہیں وہاں رکھ دیں. نہیں سر، میں تو پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں آپ کے. ہاں. آپ نہیں ہیں ایسے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا پرسیپشن، چونکہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، لوگ آپ کی دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں چھوٹے ویڈیوز آپ بنا کے ابھی بھی ڈال رہے ہیں ہم سب جیسے نئے لوگوں کے لیے، یا یہاں جو میرے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے، کیمرہ ہینڈلنگ کیسے ہوگی، لو لائٹ پہ کیسے کام ہوگا. مطلب وہ تو ایک آپ کا کام ہے نا جو لوگوں آپ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں سر. لوگ اس کے چارج کرتے ہیں کہ سیشن اگر آپ نے مکمل لینا ہے بھائی تو اب آپ جو ہے کورسز کریں، اب آپ یہ بھیج دیں پیسے اور فل کورس میں شامل ہو جائیں. میں نے تو آپ کو ٹیسٹیمونیل چھوٹی سی دی ہے، بٹ آپ پورے ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہے ہیں. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، پرسیپشن آپ کا جو مجھے بھی تھوڑا سا محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بہت آتا ہے، اور جو لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہونا ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن ٹیکنیکل ساؤنڈ ہونا ایک الگ چیز ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ چونکہ ایسا آدمی جس کو بہت کچھ آتا ہو، یار اس کو تھوڑا سا ہم اس کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ہم کھل جائیں گے. ہو سکتا ہے. بات یہ کہ دیکھیں کھلنا کیا ہے، بات آپ کسی شوٹ، میں نے تو اپنے پورے کیریئر میں 30 سال میں میرے خیال میں کوئی 4000 پروجیکٹس کر لیے ہوں گے. ٹیلی فلمز بھی کی ہیں، سیریلز بھی کی ہیں. تو میں تو آن سیٹ جاتا ہوں اینڈ میں ایک میک اپ روم میں ہی بیٹھتا ہوں جس طرح دوسرے ایکٹر بھی بیٹھتے ہیں. میں وہی میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ایک نارمل ایکٹر کی ہوتی ہیں. اور اکثر جیسے یاسر نواز نے مجھے ایک دن سیریل میں جب کاسٹ کیا اور جب اینڈ ہوا تو اس نے مجھے گلے لگایا، کہتا ہے یار آپ، جو آپ نے بھی بات کی جی کہ یار آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ بہت بولتے ہیں سینز میں، تو یار آپ تو 15 دن شوٹ کرتے رہے خاموش. میں نے کہا بس جس طرح لوگ میرے بارے میں یہ کہتے تھے، پلیز اب آپ میرے بارے میں آگے یہ بات بڑھا دیجیے. سر یہ وہی بات میں آپ کو واپس لا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کا 4 لاکھ روپے پر ڈے آ گیا تھا نا سر، کسی نے آپ سے کنفرم نہیں کیا. یہی چیز اس وقت کا بھی پرابلم ہے کہ کوئی بھی آپ سے اس چیز کو کنفرمیشن میں نہیں لے کر آ رہا، یا وہ کہیں کسی سے اس سے نہیں چیک کر رہا جس کے سیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. سر دیکھیں نا اہل لوگ تو مجھ سے بھاگتے ہیں. دیکھیں اب آ گئے نا آپ اس پوائنٹ پہ، دیکھیں نا اہل لوگ تو مجھ سے بھاگتے ہیں، اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے مجھے کاسٹ کرنے کی، کیونکہ میں نے مطلب اپنا کیریئر بھی، لوگ یہ کہتے ہیں شمون بھائی آپ کس طرح آج تک سروائیو کیے. میں اس طرح سروائیو کیا کہ میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ ہر چیز کے لیے اگر آپ زبان لٹک جائے گی آپ کی، یہ سیریل بھی وہ سیریل، میں نے اسکرپٹ سلیکٹ کیا، میں نے تنگی کاٹی 6 مہینے گھر میں پیسے نہیں ہیں مثال ہے جی، لیکن میں نے نا غلط پروجیکٹ سے بچا. میں نے کہا نہیں یار یہ نا یہ والے رول سے امپیکٹ غلط پڑے گا، آگے سارے یہی والے رولز ملنا شروع ہو جائیں گے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ نے کرم کرتا رہا کہ جیسے جیسے میں خواہش کرتا رہا ویسے ویسی چیزیں ہیں. جیسے میں نے ابھی 2023 میں یہ فیصلہ کیا کاشف بھائی کہ میں نا اب نیگیٹو رولز، اینٹی پاکستان، اینٹی نیشنل رولز نہ کرنا بند کروں. شروع میں کر رہا تھا، اب میں اپنے آپ کو دیکھ کے نا مجھے چڑ ہوتی ہے کہ یار میں پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، کیوں؟ پیسوں کے لیے. اور وہ فلمیں یا تو جناب کوئی ہالی ووڈ میں جا کے کوئی آسکرز اٹھا رہی ہوں، میں کہوں چلو یار صحیح بات ہے، وہ فلموں کا پتہ ہی نہیں چل رہا، بیڑا غرق کر رہے ہو آپ لوگ فلموں کا. ٹھیک ہے، اتنی بری فلمیں، الحمدللہ پوری انڈسٹری میں میرا نام کاٹا جاتا ہے اور بڑے بڑے چینلز پہ میرا نام کاٹا جاتا ہے. شمون عباسی نے ان کو نہیں لینا ہے، کیوں؟ بنتی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایکٹر برے ہیں یا ٹائم پہ نہیں آتے. آپ کا سر 3 بجے کا ٹائم تھا، ایگزیکٹ 3 بجے میں آ گیا. میں اس طرح کا آج بھی ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے، میں ٹائم پہ پہنچوں. بالکل صحیح. میرا کوئی پرابلم، میری لائنیں یاد نہ ہوں، اسکرپٹ نہیں یاد ہوتے، کپڑے نہیں یاد، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا پرابلم ہے؟ آپ کو خدا نہیں مان رہا. کاشف بھائی 2023 میں 5 فلموں والا ایکٹر ایک ہی ہے، وہ ہے شمون عباسی، جس کی 7 فلمیں آئی. 2022 سے 23 تک 5 سے 6 فلمیں. نہ شان، نہ مومی، نہ بابر، کوئی نہیں ہے، نہ فہد، نہ ہمایوں، کوئی نہیں ہے. میں تھا نا، اتنی فلمیں لے کے کوئی نہیں ہے. اور میں اپنے رولز میں لیڈ ہی کرتا ہوں. میں ولن ہوں تو لیڈ کرتا ہوں. تو اللہ کا میں کہتا ہوں اتنا کرم ہے اس کا، کیا ضرورت ہے. لیکن پورا کا پورا کیریئر آپ کا بڑا بھرا ہوا ہے خبروں سے. مطلب اگر خواتین کے ناموں کی بات آئے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پرسنل لائف آ جاتی ہے. اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو آپ نے اتنا زیادہ ان کو انسیکیور کر دیا ہمارے فلم اسٹار شان صاحب کو اپنی پہلی ہی فلم کی پریزنس سے، کہ اس کے بعد ایک پوری لابی، ایک وہ بھی تو آپ کے خلاف آ کے کھڑی ہوئی کہ جی رول بھی کم کیا جائے. میں بھول ہی نہیں سکتا وہ اسکرین پریزنس. مطلب جو ہم
آپ نے جو شوٹ کیا اسلام آباد کی چھت کے اوپر جا کے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا یا جو بھی تھی لوکیشن, اس کے اوپر جو آپ لوگوں کی دونوں کی, وہ تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہر طریقے سے. پھر وہاں سے بھی وہ چیزیں اس طریقے سے کلک نہیں. پیسوں والی بات تو ایک الگ ہے, بٹ کام والی بات بھی تو آپ کو سفر ہوئی نا سر. اچھا کام کر کے بھی آپ کو آگے کام اس طریقے سے لابی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ آپ نے 31 سال جھیلا, تو سر کوئی تو ایک ایسی فورس ہوگی آپ کے پیچھے, الحمدللہ دعا ہوگی, چیزیں ہوں گی. کہتے ہیں کہ جب آپ سکسیزفل ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خاتون کا ہوتا ہے. تو کیا ہے وہ والی راز جو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نیگیٹو ہونے کے باوجود بھی کیسے پازیٹیو رہا جائے؟ بھائی میں کہتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں کوئی ڈائلاگ بول رہا ہوں. میرا تو ساتھ مجھے لگتا ہے کہ رب کے علاوہ کسی نے نہیں دیا کاشف بھائی, کیونکہ جن دنوں میں پھر کہتا ہوں نا, میں پستی میں تھا تو میں نے دوست بھی آزمائے. اچھا میں نہیں کر سکتا ادھار اور یہ مجھے ان چیزوں کی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار وہ وقت نہ آئے کہ آپ کو عادت پڑ جائے ادھاروں کی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہوتا ہے کبھی کبھی آپ بڑا ہو کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, پارٹنرشپس الگ ہوتی ہیں, لیکن گھر چلانے کے لیے ادھار لینے پڑ جائیں اور آپ کو عادت پڑ جائے کہ آپ اپنے گھرانے کو ادھاروں پہ چلا رہے ہوں. اس بات سے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہتا ہوں اللہ میاں اس نہج پہ نہ لے کر آنا, بھلے کم پیسہ ہو کر لیں. دادا ایسے ایسے وقت آئے جس میں پستی پہ تھا, میں پور رات بھر جاگتا رہتا تھا. میں سوچتا تھا کہ میرے کیریئر تو بڑھ گیا کیونکہ میں فون کا ویٹ کر رہا ہوں. اب آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار اے کال ٹو سیو می, اینڈ دیر کمز دس کال سڈنلی. بالکل آخری پیسہ جا رہا ہے میرا کہیں پہ, ٹک کر کے میں فون دیکھتا ہوں, ان نون نمبر سے اٹھاتا ہوں, شون بھائی یہ پروجیکٹ کر لیں, اتنے پیسے. پھر میں چل پڑا. تو کشتی رکتی ہے, پھر ایک چپو آتا ہے مجھے اللہ میاں کی طرف سے, پھر چپ 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 میں کر کے آگے چلا جاتا ہوں. میرا کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے دادا. لوگ سمجھتے ہیں شمون بھائی آج مجھے انٹرنیٹ پہ کہتے ہیں آپ وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں آپ کو پہنچنا تھا. میں نے کہا آپ کو پتہ میں کون ہوں؟ میں ایک وہ آدمی ہوں جس نے موٹر سائیکلیں لٹا کے بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے میں انڈسٹری میں آیا ہے, 100 روپے لے کے نکلنے والا آدمی. او بابا میں نے تو اپنے ابا کی خواہش پوری کی ہے فلموں میں آ کے. میری خواہش ہو گئی, ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی, بلکہ وہ تو آپ کو بہت کامیاب دیکھ گئے. بالکل. شان جیسے بڑے نام کے ساتھ کھڑا ہونا اور پھر وہاں پر تھوڑی سی تعریف گین کر لینا, سر میں اچیو کر گیا ہوں. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ایئر وائی ایوارڈز میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سلمان اقبال صاحب پیچھے تھے اور ہم آگے تھے, تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو نامینیشن کے وقت ایک سین آیا میرا, تو سلمان بھائی نے مجھے ٹیپ کیا اور میں مڑا تو مجھے کہنے لگے کہ اگر میں آسکر میں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں آپ کو اس سین کا میں تو آسکر دے دیتا. یار میرے لیے بہت بڑی بات کہ یار یہ سلمان اقبال بیٹھے ہیں, اے آر وائی کے مالک ہیں ایک طریقے سے, اور وہ مجھے باقاعدہ آگے ہو کے مجھے کیا تو نا. اچھا اب پرابلم کیا ہے, ہر چیز کو آپ کو سوشل میڈیا پہ لگانا ہے. بھائی پرینکا چوپڑا کے ساتھ میری فلم ہونے والی تھی, میں نے منع کر دی, نہیں کر سکا. میرا ریکارڈ ٹرول ہو رہے ہوں, او جی جھوٹ بول رہے ہیں, بعد میں کنفرمیشن آئی سب چپ ہو گئے. مجھے بھائی جورج کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا. ابھی جب اس کی اناؤنسمنٹ آئی مختلف پیجز پہ جی, تو اس کے اوپر بھی ایک عجیب سی ایک ٹرولنگ یہاں تو چلا ہی نہیں ہے اور کہاں ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہوا. ٹھیک ہے. اچھا رام گوپال ورما کا فون ہمیں آیا, ٹھیک ہے, وشال بھردواج کا, بھائی مجھے آفرز آتی رہی. جی اب نہیں, جب تک آپ کا سوشل میڈیا پہ کنفرمیشن کسی نے نہیں کر دی, جب تک آپ نہیں ہیں, تو بھائی میں ہر چیز نہیں سوشل میڈیا پہ لگاؤں گا. کچھ خبریں نکل آتی ہیں. پرابلم کیا ہوئی کہ جب جو خلافت ایک بیٹھی ہوئی ہے انڈسٹری میں, اس نے دیکھا یار یہ ٹوٹ نہیں رہا, تو کیا کریں اس کا. تو وہاں سے میری اور ہمت کھڑی ہوئی اس کا. میں نے کہا یار ایک مثال میں نے بچپن میں سنی تھی, انگلش کی مثال ہے کہ a man can be measured by the opposition it takes to discourage him. A man can be measured by the opposition it takes to discourage him. کہ اگر کسی بندے کا وزن سمجھنا ہے نا, تو جو اپوزیشن اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے, جو اختلاف کر رہا ہے, اس کا وزن دیکھو. تو میں نے جب دیکھا نا کہ دادا میرے تو پوری انڈسٹری مجھ سے پرابلم کھا گئی ہے اس بات پہ کہ جی درج 1.5 کروڑ روپے میں بنا کے بالکل اس نے جی کھڑا کر دیا بلاک بسٹرز کے بیچ میں. بالکل. کیسے ہم سے نہ لائٹیں لی, نہ ہم سے اس نے ایڈٹ لی, نہ ہم سے کیمرے لیے, اس نے بنائی کیسے. تو بھائی 3 سال میں نے ٹیکنالوجی سیکھی, میں نے الیکٹریسٹی لیس میں نے فلم بنائی. دیر واز نو الیکٹریسٹی آن دا مووی. مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے HMIs کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے بڑے بڑے کیمروں کی ضرورت نہیں پڑی. میں یہ جو میرر لیس کیمراز آئے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے والوں میں سے میں شروع کا بندہ ہوں. 5-6 سال پہلے جب یہ آ رہے تھے, 7 سال پہلے, تو یہ لومکس ہو گیا, یہ دوسرے کیمرے ہو گئے,
یہ آزمو کی ٹیکنالوجیز ان پہ میں نے سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا اور میں لے کر آیا. میں نے کہا یار فلم میکنگ کو آسان بنائے, مجھے کیوں 1 کروڑ روپے دینے ہیں کتنے بڑے کیمرے کے جس پہ 7-6 لوگ آئیں گے اور 1 کروڑ روپے تو وہ چلے گئے. اور بھائی میں کیوں نہ 12-14 لاکھ روپے کا اپنا کیمرہ لے کے 2 آدمیوں کے حوالے کروں, سیم میں 4K پہ لے کر آ جاؤں, 2K میں نے مووی بنانی ہے. بالکل صحیح. کس بات کا یہ لوچا لگایا ہوا ہے؟ 3 جنریٹرز, 12 HMIیاں, فلم اس سے کم میں نہیں بنتی. کس نے بولا ہے؟ میں نے بنا دیا. ادھر بھی چلی گئی, ادھر بھی چلی گئی, دنیا نے دیکھ لی, آج دنیا دیکھ رہی ہے. اور یوٹیوب پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود اور ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کوئی ایسی باتیں تو ہے نہیں کہ جا کے ویریفائی کریں کہ یار یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے میں کون سی فلم بنی ہوئی, تو درج ہے. آپ جائیے اور لکھیے, ٹائپ کیجیے اور دیکھیے. اور لوگ کہتے ہیں ماسٹر پیس ہے, میں کہتا ہوں بس بات ختم, مجھے مل گئی چیز. صحیح ہے. تو سر ان کو نا یہ سیٹسفیکشن نہیں پسند, یہ جو لابی ہے اس کو یہ سیٹسفیکشن نہیں پسند, کیونکہ شو بزنس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں تذبذب ہے, اس میں 24 گھنٹے کی انزائٹی جب تک نہیں ہے, کمپٹیشن کا لیول. میں نے دھیرے 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 اپنے آپ کو کمپٹیشن سے آؤٹ کیا. میں نے کہا آپ لوگ مائی باپ ہیں, میں نہیں بنا سکتا 20 کروڑ روپے کی فلم, میں نہیں بنا سکتا 40 کروڑ روپے کی فلم, میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا رتک روشن سے اور فلانے سے اور دھماکے سے کہ 6 پیکس لے کے. میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں اپنے ایکٹنگ کے کرافٹ سے زندہ رہوں گا, میں ایک ڈائریکٹر ہوں, میں اپنی ٹائپ کی چیزیں کرتا رہوں گا, اتنا سا پیسہ ملے مجھے میرے کافی ہے, میری فیملی. ابھی اس گفتگو کے درمیان آپ نے ظاہر ہے موٹر بائکس کا ذکر کیا, بسوں کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے ہم سب کا تعلق کراچی سے, اور کراچی میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ہمارے اور شعبوں کے لوگ, جیسے بڑا شہر ہے, اپرچونیٹیز زیادہ ہے تو آتی ہے. آپ کی اپنی ارلی ڈیز کی وہ یادیں ہیں کراچی کے کن محلوں کے ساتھ جہاں آپ کا بچپن اس طریقے سے گزرا, تو وہ آپ کو کتنا زیادہ آگے, وہ دوست آج بھی ہیں, وہ علاقے کی وہ باتیں, وہ ساری چیزیں کہیں آگے جا کے کام آتی ہیں, آتی ہے, یاد آتا ہے؟ میری زندگی میں تھوڑا سا ٹویسٹ ایک یہ تھا کہ 16-17 سال کی عمر میں تک میں اٹلی میں تھا, نہیں میں پیدا وہاں ہوا تھا, اور 16-17 سال کی عمر میں پاکستان آ گیا تھا. میرے لیے نا وہ جو ایک کلچر شاک تھا, ہر چیز ڈفرینٹ تھی. اور پہلے ہم آتے تھے وزٹ کرنے پاکستان, تو ایسا لگتا تھا ٹورزم کے طور پہ. دس واز دا فرسٹ ٹائم جس میں آئی ریئلائز کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو ود مائی فادر ان پاکستان. تو آئی ہیڈ ٹو اڈاپٹ ایٹ دیٹ ایج, جس وقت میں اٹالین کلچر میں فٹ بال اور کھیلنا کودنا, اسپورٹس, سارے کھانے بھی سب کچھ رچ بچ گئے تھے, لائف اسٹائل سب کچھ نا, آپ کا بولنے کا اسٹائل بھی وہی ہو جاتا ہے. پہلی گرل فرینڈ بھی وہیں, ہاں پہلی گرل فرینڈ بھی وہی تھی. تو جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا یار یہاں تو ہر چیز ہی اپوزٹ ہے, ہر چیز اپوزٹ ہے. اینڈ آئی واز ناٹ دیٹ انٹیلیجنٹ, 16-17 سال کا بوائے کیا ہوتا ہے. تو اڈاپٹ کیا. میری پھپھیوں نے مجھے اسلام سکھایا, میرے چاچوز نے, میرے پھپھیوں نے مجھے آیتیں سکھائیں, مجھے آیت الکرسی سکھائی, مجھے نماز کا طریقہ سکھایا. مجھے پاپا نے لیفٹ ٹو رائٹ لکھنے کے بجائے رائٹ ٹو لیفٹ لکھنا سکھایا. پاپا نے بولا اخبار پڑھو, میں مجھ سے نہیں پڑھا جاتی تھی اردو, بہت بری اردو تھی میری, جاتے آتے پاتے اس طرح کر کے میں کرتا تھا. مجھے کنسٹرکٹ کرنا پڑتا تھا جملہ اردو میں, ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ, کیونکہ آپ کی فرسٹ تھاٹ وہ تھی. پاپا نے بولا بیٹا اب پاکستان میں اٹالین بالکل رکھو, بٹ پاکستان میں تمہیں 2 لینگویجز کام آئیں گی, انگلش اور اردو. اردو تمہیں سیکھنی پڑے گی, تم اردو دانوں کی فیملی سے ہو. اینڈ دین ہی میڈ می رائٹ تھنگس. یہ اخبار میں جو لکھا ہوا ہے میں بولتا جاؤں گا, تم لکھو. میں لکھتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو پاپا نے مجھے اس طرف گائیڈ کر دیا. اور وہ آپ کا پہلا گھر کون سا تھا؟ میرا پہلا جو گھر تھا وہ نارتھ ناظم آباد میں ایک گھر تھا, اور سیما غزل صاحبہ جو ہیں وہ میری پھپھی ہیں, تو انہوں نے ویلکم کیا تھا مجھے بھی, پاپا کو بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. اور وہ میری ایک طریقے سے وہ بھی ایک ماں ہے, انہوں نے بھی مجھے ماں کی طرح پال کے رکھا, مجھے ہماری تربیت کی, صحیح غلط ہمیں بتاتی تھی. ہمیں تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا سیما آنٹی سے, کیونکہ وہ رولز والی خاتون تھی. تو شی واز دا ون جنہوں نے صفائی ستھرائی, کس طرح لوگوں سے ملنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ پاپا کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھے. تو نارتھ میں پھر ہم نارتھ میں ہی 2-3 جگہ شفٹ ہوئے, تو ایک پوائنٹ پہ آ کے میرا گینگ بنا دوستوں کا, نارتھ کا. اس میں شعیب تھا, اس میں داؤد تھا, اس میں مختلف حسین تھا ایک لڑکا, 3-4-5 لڑکے تھے جو پکے. اور وہ جو کتھارسس والی چیز ہوتی ہے نا, تو وہ مجھے جاننا. اور جب تک آپ نے انڈسٹری میں قدم بھی نہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت کیریئر کیا سوچ رہے تھے؟ مطلب 17 سال کی عمر میں تو آ گئے تھے, اور سیٹل ہوتے ہوتے 2-3 سال لگے, 20 سال کی عمر میں کیریئر کیا سوچ رہے تھے؟ مجھے شروع میں لگتا تھا جیسے میں اسپورٹس مین ہوں تو میں اسپورٹس میں رہوں گا, اور فٹ بال کی کوئی وہ نہیں تھی یہاں پر, کوئی فیوچر نظر نہیں آتا تھا. تو میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا کہ کیونکہ اٹلی تو فٹ بال کی کیا زبردست
रॉबर्ट बजियो तो हमारा वो Yes. प्लेयर जिसने रॉसी था, जानी रॉसी था. उन्होंने जीता उन लोगों ने Yes. जिस साल. तो अब चक्कर ये था कि मुझे लगता था कि वो जो कैरियर है वो मैं यहाँ कैरी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ था ही नहीं. तो मैंने कहा यार क्रिकेट ही खेले जा रहा है हर कोई, तो वो तो गया मेरे जहन से. फिर मैं बैडमिंटन में घुसा. अच्छा, मतलब कोशिश पहले वही थी, स्पोर्ट्स वाली. फिर इवेंचुअली वन डे मेरे फादर बेसिकली एडिटर थे, मुख्तलिफ प्रेस एजेंसीज में भी थे वो, और मैगजीन्स को भी देख रहे थे. तो वो उनके दो दोस्त थे, वो एक दिन आए और वो, अच्छा मैंने इत्तेफाक से कोई 6 महीने पहले एक कंपटीशन जीत लिया था एक्टिंग का. मैं और जवेरिया गए थे और हम जीत गए उसको, फाइनल तक पहुंच गए. अच्छा मुझे खुद नहीं पता था मैं कर सकता हूँ. मैं था ज़रा, मतलब होता है ना ज़रा ओपन था, मैं हंसता बोलने वाला आदमी. अच्छा बड़ों के साथ भी मेरी बड़ी दोस्ती, बच्चों से भी दोस्ती, तो कभी इनहिबिशन शर्म वो वाली नहीं थी मुझे कैमरा फेसिंग. मैं कर गया, जीत गए. तो मेरे अंदर ये टैलेंट कहीं था, मुझे नहीं पता था. यासिर अख्तर वन डे फाउंड मी. मैं म्यूजिक के, हाँ मैं फिर एरिड जोन यासिर अख्तर, ठीक है. मैं ना म्यूजिक में चला गया जब मैंने देखा ना कि यार अब ये तो सब डिफरेंट है. तो मैं गाने का शौक था एंड मैंने गाना बैंड शैंड ये वो किया. हाँ वो तो बहुत एक ज़बरदस्त बात है. आप तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्लेयर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट. मैं म्यूजिशियन भी हूँ. म्यूजिशियन भी हैं. तो फिर मैंने जब वो गाना बना लिया तो मैं FM लेके जा रहा था आसिफ गजाली साहब के पास. तो यासिर अख्तर वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स एंड उसने कहा यार तुम वही नहीं हो जो अभी जीते हैं. अच्छा NTM उस जमाने में था, दो ही चैनल थे. इट वाज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज समबडी. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वही हो ना जिसने वो. मैंने कहा जी. कहते यार मैं टेलीफिल्म्स कर रहा हूँ टपाल की. इज इट पॉसिबल कि तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लो? ओके टपाल सिनेमा याद आ गया, मुझे याद आ गया बिल्कुल. टपाल सिनेमा मैंने पढ़ाया, वो अगले दिन मुझे बुला लिया. वो कॉर्पोरेट पूरा का पूरा नए दिन थे वो कॉर्पोरेट, जब अपने आप को कंटेंट इंटीग्रेशन का जो टर्मिनोलॉजी थी वो उस वक्त थी फर्स्ट टाइम. तो यासिर एक मॉडर्न दिमाग का आदमी था उस वक्त. और वो भी एक फैमिली. यस वो भी फैमिली. और कैमरा वो खुद चलाता था और एकदम उसने प्राइवेट प्रोडक्शन को एक नया लुक देना शुरू किया. तो असिस्टेड हिम आफ्टर एक्टिंग इन इट. तो ही लाइक्ड मी. इसने कहा यार तुम ना मेहनती बंदे हो तो मेरे साथ करोगे काम. मैंने कहा यस. वन डे व्हेन आई सॉ कि ही इज लाइक डूइंग सो मेनी फिल्म्स, तो आई गिव हिम अ स्टोरी. उसका नाम था जहर. तो उसने कहा कि कहाँ से तुमने उठाई है? मैंने कहा कम्प्लीटली नहीं. मैंने कहा आई चैलेंज यू कि कहीं से आपको मिल जाए, इट्स माई स्टोरी. आई सेड अमेजिंग स्टोरी यार, कैन आई गेट द स्क्रिप्ट ऑफ दैट? तो दैट इज द पॉइंट जिस वक्त मैंने फादर को अपने जाके बोला कि पापा वुड यू बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्क्रिप्ट्स. अच्छा वो टर्निंग पॉइंट था जुबैर साहब के लिए. जुबैर साहब के लिए. अच्छा. ओके. तो उन्होंने कहा यार मेरे पास फॉर्मेट नहीं है. ओके. मैं लिख दूंगा. मैंने कहा आप तो इतना लिखते हैं सब कुछ. मतलब फॉर्मेट समझाने के लिए बताएं. मीटर होता है पूरा. स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, मुझे फॉर्मेट दो. लिख तो सभी सकते हैं लेकिन. हाँ. तो पापा ने बोला कि मुझे स्क्रिप्ट ला दो एक. मैंने पुराना स्क्रिप्ट ला के उनको दे दिया. जब स्क्रिप्ट ला के दे दिया तो उन्होंने कहा अच्छा सही है तो बैठो मेरे साथ, क्या स्टोरी है. मैंने सुनाई. उन्होंने अपने जुमले डाले, ये क्या वो क्या. मैंने जाके यासिर को दे दी. यासिर लव्ड इट. वाह यार एक्शन प्ले तुमने दिया है और इतना इमोशनल है. सो इसमें कोई हीरो कास्ट करते हैं, मैं देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ. एंड वी वर शूटिंग. वारसी साहब का और हसीन उनका हमारी बड़ी मशहूर ज़हीन आपा, ज़हीन तारा मरूम, उनका सीन कर रहे थे. तो मुझे कहते यार वो हुमायूं सईद एक लड़का आया है नया. मैं कहा अच्छा. एंड हुमायूं कम्स अप एंड हैंडसम बॉय, बिल्कुल बाल वाल ना, ब्लैक कपड़े पहना हुआ. आई रिमेंबर हिज. आई वाज लाइक वो दिस गाय इज ऑसम. मेरी दोस्ती हो गई हुमायूं से. और मैं उस हुमायूं से तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट फिर 31 ईयर्स का कैरियर जो है दोनों का ही. हाँ साथ ही कह लें. हाँ क्योंकि उनसे पहले तो उनका भी अभी तक कोई चीज़. हाँ उसने कोई शायद एक साहब का किसी का सीरियल किया हुआ था जो ऑन एयर नहीं हुआ था. बट जहर ने एकदम उसको क्लिक किया एज अ हीरो. एंड आई हैव दिस यूरोपियन टच इन माई माइंड. पूरी जिंदगी यूरोपियन मैंने प्रोडक्ट देखे थे. तो आई वांटेड हिम टू लुक लाइक अ हॉलीवुड स्टार एंड ही डिड ग्रेट. जो अमेजिंग उसने काम किया हुमायूं ने. एंड हमारी दोस्ती बढ़ गई. तो जब ये फिल्म बिकी तो फिर मुझे मेरी हिम्मत हुई कि मैं अपनी करूँ. फिर मैंने एक और की, उसमें भी हुमायूं को लिया. तो हमारी एक जोड़ी बड़ी अच्छी बन गई. एंड होते होते फिर मुझे बड़ी इंडस्ट्री के जो बड़े थे, गजनफर अली, सतीश आनंद, उन्होंने मुझ पर हाथ रख दिया. उन्होंने कहा बॉय तू ना बड़ा तेज है, कीप अप, बस ये गलतियां तुम्हारी, इन चीज़ों को ठीक कर लो और करते जाओगा. वो सवाल जो मेरा था वो इस वजह से था कि अभी आपका जो कोविड के दिनों में जो आपने एक यहाँ पे अपनी बात को मैं
اختتامی مراحل کی طرف لے کے جاؤں گا, کیونکہ کراچی ڈویژن آپ نے کراچی کے لیے ایک گفٹ کے طور پہ زبردست سیریز جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی اس وقت موجود ہے, سبسکرپشن اگر آپ لے لیں اس کی تو مکمل ایپیسوڈس اس پہ موجود ہیں, جسٹ لائک نیٹ فلکس کا جو میڈیم ہے اس کے جو پیرالل میڈیم موجود ہے اسٹار پلس, تو اس کے اوپر موجود ہے, اور وہ بھی آپ نے ایک رستہ پاکستانیوں کے لیے کھولا. تو میرا سوال کراچی ڈویژن پہ, وہ کراچی کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ تھا جس کی بنیاد پہ آپ نے پورا کا پورا ایک جواب ایک دیا, اور وہ کانٹینٹ آپ بلیو می کسی طور پہ کسی مرزا پور سے کم نہیں ہے. اچھا بالکل نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے وہ شوٹ کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے زبان, دیکھیں میں لکھتا ہوں اور میں انڈیا بھی سے بھی کچھ چیزیں وہ مجھ سے لیتے ہیں. میں آپ کو بالکل جتنا زبان پہ آپ نے کراچی کا بن کے اور جو کیریکٹرز کو کراچی والا بنایا ہے, سر یہ کوئی محنت زبان پہ نہیں کرتا. ایکچولی ہم بہت ہی اس معاملے میں نا کسی بھی, چاہے وہ فلم کر رہے ہوں, تھیٹر کر رہے ہوں, ڈرامہ کر رہے ہوں, اگر توجہ سب سے کم کسی چیز پہ نا وہ ہمارے لہجے پر. آپ نے چھوٹی چیز نہیں تھی وہ جس کو آپ نے لہجوں میں, علاقے کے لہجے, مطلب اگر دو گروپس کی آپس میں لڑائی ہے اور دو الگ الگ کراچی کے ایریا سے وہ آ رہے ہیں تو ان سب کی لینگویجز, وہاں کا محلے کی زبان الگ تھی, وہاں کے محلے کی زبان الگ تھی. تو ذرا یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو لے کر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کراچی ڈویژن کس طریقے سے اور کیسے آپ نے اس کراچی کے ساتھ اپنا یہ پورا. کاشف بھائی, جس وقت میں نارتھ میں رہنے لگا تو وہیں بڑے ہو رہے تھے جی, تو نارتھ میں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل گیم بڑی تھی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی تھی, ایم کیو ایم اس وقت عروج پہ تھا, 80s کی بات ہے یہ. اور جو ہم دیکھ رہے تھے چاروں طرف اپنے, وہ یہ تھا کہ آپریشنز ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں کچھ ایس ایچ او ہیروز ہوتے تھے, کبھی جو کوئی جناب پارٹی کا کوئی بندہ بڑا اس کا نام. اب ہم تو آڈینس تھے, ہم سنتے تھے اور دیکھتے. پھر عوام اخبار آیا, عوام اخبار میں نا تو لال کلر کی بالکل پہلی دفعہ خونم خون اور ساری چیزیں. دیٹ اسٹوری اسٹارٹیڈ سارٹ آف گروئنگ ان می. اسٹوری بھی کیا تھی, انفارمیشن تھی, جو ایک وقت آ کے اب 30 سال کے, میرے خیال میں 28 سال کے بعد مجھ سے اسٹارز پلے نے کہا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں نے کہا دیکھیے سیکرڈ گیمز ہے, مرزا پور ہے, یہ سارے لوگ ہیں, ان میں سے بارڈ آف بلڈ ہے. پاکستان کو بھی برا کہتے ہیں لوگ, سب کچھ کہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی پاکستان سے جواب بھی نہیں دیا, نہ ہم نے اپنی کلچر دکھائی. یہ جو ہیں سارے کرمنلز, تو میرے اندر کچھ تھا, وہ جو انفارمیشن تھی, میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے نیو کراچی کے لڑکوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, ناگن چرنگی پہ جو بڑے خطرناک لڑکے تھے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا. تو میں آبزروینٹ تھا, میں ان میں سے نہ میں کرمنل تھا نہ میں ٹیررسٹ تھا, لیکن کئی سمہاؤ ہماری سنگتیں ہوتی تھیں. تو آئی یوز ٹو آبزرو دیئر لینگویج, دا وے دیئر کانفیڈنسز, دا وے دے یوز ٹو میک ڈیلز. ڈھکے چھپے الفاظ میں دیغ آ گئی ہے جی لگوا دو. اب کیا مطلب اس بات کا, یہ تو کچھ کرمنلز ہیں, دیغوں کی بات پتہ چلا وہ کوئی کوڈ ورڈ ہے. یہ چیزیں میں نے وہاں سے پک کی. اینڈ وین اٹ کیم ٹو مائی پوائنٹ کہ کراچی ڈویژن بنائے, تو میں نے اپنا وہ سارا ایکسپیرینس جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نارتھ میں رہتے ہوئے, جو لینگویج تھی, جو لوگوں کے اسٹائل تھے, وہ میں نے انٹرپریٹ کیا وداؤٹ ٹیکنگ نیمز. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بہت ماسٹر نکلا, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے پاکستانیوں کو بھی اسٹارز پلے کا اتنا پتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کی پاکستان میں زیادہ ویورشپ اس طریقے سے نہیں ہے. بٹ انٹرنیشنلی وہ دبئی چکے, اس کی ڈبنگ ہو گئی دبئی میں, تو ظاہر ہے جب سیکنڈ لینگویج میں جب وہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے دنیا. اور کاشف بھائی آپ کو پتہ ہے یہ واحد ویب سیریز ہے پاکستان کی جو کہ ڈب ہو کے عربک میں وہاں چلی. جی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے ڈب ہوتی ہے, تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. تھینک یو سو مچ, اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.